وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری فرماتے تو یوں فرماتے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو دعا یہ ساری کی ساری عبادات کا مغز ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کون کون سی دعائیں مانگی، کس کس موقع پر مانگی اور کس انداز میں مانگی، تو یہ سیرت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ہمارے سامنے ایک بڑا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کب اور کیا مانگنا چاہیے۔ تو اب اس میں سے کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو عمومی ہیں، کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کسی خاص موقع کے ساتھ وہ منسلک ہیں، جیسے مثال کے طور پر افطاری کے وقت کی یہ دعا ہے۔ تو یہ جو خاص موقع کی دعائیں ہیں یہ ہمیں کوشش کر کے یاد کر لینی چاہیے، جیسے اور بہت ساری ہم اپنی زندگی میں اہم چیزیں یاد کرتے ہیں اور نہیں بھی یاد ہوتی، پھر بھی کاوش کے باوجود محنت کر کے یاد کرتے ہیں، تو اگر یہ دعائیں بھی یاد کر لیں تو اس سے وہ جو کام ہماری اپنی ضرورت کا ہوگا وہ سنت بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اور ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جنہوں نے قبولیت کا رستہ دیکھ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں۔ تو اگر یہ ہم یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ عمل بھی قبول ہوگا، وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تو اب دیکھیے اس افطاری کے موقع پر حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ افطاری کرنے کے بعد کی دعا ہے، اور افطاری کے بعد کی کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرما رہے ہیں کہ پیاس ختم ہو گئی، سارا دن کی مشکل یہی تھی، وابتلت العروق، اور پیاس کی وجہ سے جتنی پیاس اور بھوک کی وجہ سے جو رگیں خشک پڑی ہوئی تھیں وہ تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور یہ جو سارا دن انسان نے مشقت برداشت کی ہے اب یہ مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہو گیا۔ یہ ہے اصل پتہ کی بات جس کی حضور ترغیب دے رہے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے نیکی کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ مشقت تو بہت جلد یاد بھول جائے گی، لیکن اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے۔ ایک دعا ہے جو افطاری سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور فرماتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے ہی میں نے اس کو افطار کیا۔ تو یہ دعا بھی انسان کو یاد کر لینی چاہیے، اور اس دعا میں ایک اضافہ ہمارے ہاں مشہور ہے وَبِکَ آمَنْتُ، تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں سحری کے وقت کی دعا مشہور ہے نویتو، اس میں بھی یہ جو الفاظ ہیں نویتو والے یہ بھی کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ نیت کے الفاظ ہیں، بعد میں کسی نے اس کو مشہور کر دیا، تو یہ ذہن میں رکھ کے اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کی اور اس کے بعد اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی